اگر کسی وجہ سے آپ کو لگتا ہے کہ آپ اپنے رب سے دور ہو گئے ہیں، آپ کی نمازوں میں وہ خشوع نہیں رہا، آپ کا روزانہ دل لگا کے قرآن پاک پڑھنا چھوٹ گیا ہے اور آپ کو لگتا ہے آپ دین سے دور آ گئے ہیں، تو سنیں، یہی وہ وقت ہے جب آپ کو واپسی پکڑنی ہے۔ یہی وہ گھڑیاں ہیں جب دوبارہ آپ کو دین کی طرف پلٹ آنے کی ضرورت ہے۔ خالص اللہ کے لیے اپنی پسندیدہ چھوٹی ہی صحیح ایک چیز قربان کر دی۔ وہ آپ کی تہجد کے وقت کی نیند بھی ہو سکتی ہے، وہ چند پیسوں کی صورت میں صدقہ بھی ہو سکتا ہے، وہ غیبت چگلی بھی ہو سکتی ہے۔ آج کے دن بس یہ ایک چھوٹی سی کوشش کر لیں، آپ کو دل میں ایمان تازہ ہوتا محسوس ہوگا۔ اس ایمان کو پھر تھام لیں اور تھامے رہیں، اس کو کھونے نہ دیں اور رفتہ رفتہ اس کو بڑھانے کی کوشش کریں، اللہ کا ذکر کر کے، وقفے وقفے سے ہر کام میں خود کو اللہ کی یاد دلا استغفار کر کے۔ بے شک اللہ ہی کی طرف ہم سب کو پلٹ کر جانا ہے۔ اب جب بھی کمزور پڑنے لگو، بس اتنا سوچ لیا کرو کہ آپ کے ساتھ جو ہو رہا ہے بس اتنا ہی ہے جتنا آپ برداشت کر سکتے ہیں۔ کبھی اللہ تعالیٰ آپ کو برداشت سے زیادہ بڑے امتحان میں نہیں ڈالتا، اور وہ جو بھی کرتا ہے وہ جانتا ہے کہ آپ کے لیے بہتر ہے۔ تو کبھی مایوس مت ہونا، جب بھی لگے آپ کمزور پڑنے لگے ہیں، اللہ سے باتیں کرنا، نماز میں قرآن پاک کی تلاوت کے ذریعے۔ بے شک وہ سب مشکلات کو آسانیوں میں بدلنے والا ہے، بس کبھی مایوس ہو کر اسے مانگنا مت چھوڑنا، کیونکہ وہ عطا ضرور کرتا ہے۔ اپنے بندے کی طلب دیکھتا ہے وہ، اسے جس کا رونا، جس کا مانگنا پسند آ جائے تو وہ کہتا ہے کہ یہ اور مانگے، رو رو کر مانگے، ضرور دوں گا۔ اور بے شک وہ رحیم ہے، کریم ہے، عطا کرنے والا رب ہے۔ ہمیں بس یقین رکھنا ہے، ہمیں ویسا یقین رکھنا ہے جیسا وہ شخص یقین رکھتا ہے جس کو اللہ نے آنکھیں نہیں دی۔ ہمیں ایسے اس کے منتخب کردہ راستوں پہ چلنا ہے جیسے وہ نبینہ شخص چلتا ہے جسے پتہ نہیں ہوتا کہ اس کے سامنے کیا ہے، پھر بھی وہ رکتا نہیں یہ سوچ کر کہ میرا اللہ مجھے گرنے نہیں دے گا۔ بس یہ یقین رکھنا سیکھ لو، پھر کیسے راستے بنیں گے اور کیسے منزلیں ہمارے قدموں میں ہوں گی، یہ تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہم نہیں جانتے کہ ہماری دعاؤں کے جواب کس راستے سے آنے ہیں، لیکن اللہ جانتا ہے۔ ہمیں بس توکل رکھنا ہے کہ وہ ہمیں اسی راستے پہ لے جا رہا ہے۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 173 میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اور اللہ ہمیں کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ دنیا تو تمہیں ہمیشہ ڈرائے گی، کبھی دعاؤں کے رد ہو جانے سے، کبھی عبادتوں کے ضائع ہو جانے سے، لیکن یہ تو اللہ جانتا ہے صرف کہ کس کو کیا دینا ہے، اور یہ اختیار بھی صرف اللہ کے پاس ہے کہ کیسے ناممکن کو ممکن بنانا ہے۔ تو صرف اسی سے ڈرنا چاہیے جس سے ڈرنا حق ہے، اور وہ ڈر صرف اللہ سے ہونا چاہیے، وہ ڈر صرف اللہ کا ہونا چاہیے۔ دنیا تو آج تک نہ کسی کو کچھ دے پائی ہے اور نہ کسی سے کچھ چھین پائی ہے۔ دینے والا بھی اللہ ہے اور لینے والا بھی صرف اللہ ہے۔ اللہ سے بہتر انتخاب تمہارے لیے کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ تمہیں بنانے والے سے بہتر کوئی بھی یہ نہیں جان سکتا کہ تمہیں کس کی کب اور کتنی ضرورت ہے۔ تو کبھی بھی یہ مت سوچنا کہ اللہ بے خبر ہے تم سے، یا اسے پتہ نہیں ہے کہ تمہیں کیا چاہیے، کیونکہ تمہارے ذہن کا حصہ ہونے سے پہلے تمہاری حسرتیں اور خواہشات اللہ کے علم کا حصہ ہوتی ہیں، جو سب سے دانا اور حکمت والا ہے۔ بس آپ کبھی کبھی نہ آسمان کی طرف دیکھ کر دل سے کہا کریں، میرے پیارے اللہ، مجھے آپ سے بے حد محبت ہے، میں دنیا کی رنگینیوں میں مگن ہو کر آپ کو کھونا نہیں چاہتی۔ میرے اللہ، میں بہت کمزور ہوں، مجھے تھام کر رکھیے گا، مجھے کبھی خود سے دور نہ ہونے دیجیے گا۔ یا اللہ، میرے پاس آپ کے سوا کچھ نہیں ہے۔ آج میں آپ کو ایک چھوٹا سا ٹاسک دیتی ہوں کہ آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ تنہائی میں 10 منٹ شیئرنگ کرنی ہے۔ جو دل میں ہے وہ کہہ کر پرسکون ہو جائیں۔ آپ کی پریشانیاں کوئی نہیں مٹا سکتا، آپ کے دکھ اور غم کوئی ختم نہیں کر سکتا، نہ ہی کوئی آپ کو خوشیاں اور آسانیاں تھما سکتا ہے۔ یہ صرف رب کی ذات ہے
جس کے پاس ہر شے کے خزانے ہیں اسی سے مانگے، وہ ہر شے پہ قادر ہے۔ اس کی عطا میں اتنی وسعت ہے کہ انسان کا دل غنی ہو جاتا ہے۔ جو بھی چاہیے اپنے رب سے مانگ لیں، اس ذات سے جو سب کچھ عطا کر سکتی ہے۔ اور رہی انسانوں کی بات، تو انسان کسی کو کبھی بھی کچھ بھی نہیں دیا کرتے، کیونکہ انسانوں کے پاس کسی کو عطا کرنے کا اختیار ہے ہی نہیں، سوائے جس کے لیے رب چاہے اور جس شخص کے ہاتھوں چاہے۔